وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ انور صاحب نے تو محفل کی کیفیت ہی بدل دی۔ پروردگار ہم سب کو بزرگوں کے دامن سے وابستہ رکھے اور زیادہ سے زیادہ صحبت اختیار کرنے کے مواقع عطا فرمائے۔ پروردگار انور صاحب کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے حضرت خواجہ محمد عبدالعلیم گوہر پھول پروردگار آپ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے اور آپ کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ شہزادے صاحب حضرت قبلہ محمد فیصل علیم گوہر پھول، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور جو منصب ان کو عطا ہوا ہے پروردگار ان کو زیادہ سے زیادہ فیض پہنچانے کے مواقع عطا فرمائے اور ہم سب کو فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہم آمین۔ پروردگار حاجی ستار صاحب کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ بابا صاحب سے میرا تعلق پہلے بھی میں بتاتا رہا ہوں کہ سن 70 سے قائم ہوا الحمدللہ۔ کیمپ پر جب آپ تشریف فرما تھے میں متعارف نہیں تھا، ہمارے محلے میں آپ تشریف لائے۔ 1 اگست سن 70 کو مسٹر پارک میں کل پاکستان محفل نعت منعقد ہوئی۔ یہ خاکسار بھی اس میں شریک تھا۔ انعامات کی بات رہنے دیتے ہیں، لیکن اس کے تھوڑے دن کے بعد حضرت صاحب ہماری گلی میں ایک بزرگ تھے، ان کے یہاں تشریف لائے۔ مجھے 8-9 بجے کے قریب ان کے صاحبزادے بلانے کے لیے آئے کہ ہمارے گھر ایک بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ چلے اور کچھ اپنے کلام سے نوازیں۔ اس طرح سے میری حضرت صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی اور حضرت صاحب نے اور آپ کے مریدین، میں پڑھ پڑھ کر تھک گیا لیکن وہ سن کے تھکے نہیں۔ وہ زمانہ ایسا تھا، اتنا اسٹیمنا بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ بہت دیر پڑھنا بھی نہیں ہوتا تھا محفلوں میں، ایسی محفلیں بھی بہت کم ہوتی تھیں، تو کوئی 1.5 گھنٹہ مسلسل ہو گیا، نہیں ابھی اور پڑھ رہے ہیں اور ماشاء اللہ آج تو مہنگائی کا دور ہے، وہ تو بہت سستا دور تھا۔ نذرانہ بھی ماشاء اللہ خوب ہوا، بہت خوب ہوا۔ میں گھر پہنچا، پھر مجھے دوبارہ بلایا تو پھر بتایا کہ جس محفل میں آپ تھے 1 اگست والی میں، اس میں ہم بھی حاضر تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ ہم اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کے بہت درجات بلند فرمائے۔ تو بس اس وقت سے جو تعلق اور واسطہ قائم ہوا، تو پھر شاید کوئی محفل ہوگی کہ جس میں بابا صاحب نے مجھے یاد نہ کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس وقت ہمارے گھر میں PTCL بھی نہیں تھا، بابا صاحب بھیجتے تھے باقاعدہ گھر بلانے کے لیے، پیغام کے لیے، اور اس وقت بھی وہ حضرات موجود ہیں جو اس غریب خانے پہ تشریف لا کے بابا صاحب کا دعوت نامہ پہنچایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ بڑے مشفق، بڑے مہربان، بہت بافیض
सूफी बासफा परवरदिगार बहुत दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। अगर बाबा साहब का जिक्र ही मैं करूं तो बहुत वक्त लग जाएगा। वाह वाह वाह, अभी सुभान कुछ अल्लाह। पढ़ना भी है, आपको सुनना भी है, लेकिन हकीकत ये कि जी चाहता है कि बाबा साहब की गुफ्तगू वाह वाह, आपके सामने सुभान करता अल्लाह, रहा। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मेरे भतीजे भी आए हैं जिनको आज मैं लेकर आया हूँ, ये भी सरकार के नात खा है जी और बाबा साहब की हयात में तशरीफ लाया करते थे, बहुत छोटे थे। तो मैं ख़ास तौर पे इनको लाया हूँ कि आज आप चलें। बाबा साहब की हयात में तशरीफ लाते थे, उस वक्त ये सब मैदान हुआ करता था। जी जी। जब पहली मर्तबा ये बनने के बाद मैं हाजिर हुआ हूँ हजरत साहब की दावत पे यहाँ, तो मैं तो हैरान रह गया देख के, ये तो सारा मैदान हुआ करता था और बाहर अजीम शान महफिलें होती थी जी जी। गार्डन में। तो जनाब क्या मैं अर्ज करूँ आपसे, उलमाए किराम भी बाबा साहब की महफिलों में तशरीफ लाए हैं, नात खां हजरात भी, पाकिस्तान के सारे मशहूर नात खां हजरात मेरी मौजूदगी में तशरीफ लाए, मैंने देखा। और कव्वालों में आगा बशीर कव्वाल लाहौर से हजरत साहब बुलाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये भी उसी दौर की बात बता रहा हूँ मैं, 72-73 की। और उलमाए किराम में हजरत किबला मुफ्ती सैयद शुजात अली कादरी साहब, अल्लाह उनको बहुत दर्जात बुलंद फरमाए। तो बाबा साहब उलमाए किराम को भी बहुत समात फरमाते थे, सना खानों को भी, और कव्वाली भी माशाल्लाह होती थी। और बेहतरीन कव्वाल उस दौर के ये नामवर कव्वाल थे, सफ़े अव्वल के आगा बशीर, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। मेरी तौबा तौबा आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा बाबा। इशारतन मेरी तौबा यार, इशारतन मैंने अर्ज किया है आपसे। तो अल्लाह ताला बाबा साहब के बहुत दर्जात बुलंद फरमाए और हम सबको बाबा साहब के फैज़ बरकत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। मोहम्मद अजीम ये एक नाज शरीफ पढ़ेंगे आपके साथ।